لیکن ایک بات یاد رکھنا میرے مسلمان بھائیوں، ہمارا عقیدہ بھلے ہی آج کمزور ہو چکا ہو، لیکن جب آپ اللہ کے دین کی مدد کے لیے کھڑے ہوتے، جب آپ اللہ کے دین کی مضبوطی سے پکڑ کر جب آپ آگے بڑھنا شروع ہوں گے، تو یقین کے ساتھ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کو پریشانیاں آئیں گی، آپ کو لوگ پریشان کریں گے، آپ کو لوگ دبائیں گے، آپ کو لوگ ٹرول کریں گے۔ ایسا ہے، ابھی ہماری 2-3 دن پہلے کی ایک تقریر ریلیز ہوئی ہے، شاید آپ ہی میڈیا والوں نے، وہ کچھ اتر پردیش کے سیاسی حالات کے بارے میں ہم نے کہا کم سے کم دن میں 50 مرتبہ فون کالز آتے۔ ہم نے کہا کہ یو آر ناٹ ایبل ٹو، آپ نہیں سمجھ پاؤ گے کہ ہمارے مقصد اغراض کیا ہیں اس اسپیچ کو دیکھ کر لوگوں کو ہم کیا کہنا چاہتے، تم نہیں سمجھ سکتے، تمہارے آنکھ میں اندھکار کی پٹی بندھی ہوئی ہے، ہم کیا کہنا چاہتے ہیں، ہم ریئلٹی کو لوگوں کے سامنے لانا چاہتے، ہم واقعتاً بے ماں باپ، ہمارا کوئی اس بھارت جیسی ایشیا مہادیپ کے اس ملک کے اندر ہمارے ماں باپ، ہمارا گارجین کوئی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، سب ہمیں لوٹتے ہیں۔ کوئی ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے تو ہمیں یقیناً ان کا سپورٹ کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر وہ آپ کو لوٹتا ہے، آپ کو اندھکار میں رکھ کر صرف اپنی طاقت کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر ان کو بھی ان کے پیٹھ پر لات مار کر ان کو نکال دو اپنے بستیوں سے، اپنے علاقے سے۔ یہ سمجھنا ہوگا اس قوم کے جوانوں کو، یہ سمجھنا ہوگا اس قوم کے لوگوں کو۔ تو حقیقت کا جب آپ ساتھ دیں گے تو پریشانیاں آئیں گی، یہ بات دل میں بٹھا لیجئے، تاریخ گواہ ہے حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر کیا حالات نہیں آئے، لیکن اللہ نے مدد کی۔ کیا مدد کی؟ گاؤں والوں نے یہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ اے مریم یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی، کس کے ساتھ تم نے منہ کالا کیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام اتنی پاک دامن عورت ان تمام ظلم و ستم کو، ان کے چڑھانے کو برداشت کیا، اور پھر آخر وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معصوم سے بچے کو ان کی زبان میں، ان کے منہ میں زبان میں طاقت دی اللہ نے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، انی انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے۔ گود کا بچہ، معصوم بچہ، جب اللہ کی دین کی مدد کرو گے تو ظلم و ستم کیے جائیں گے، الزامات لگیں گے، لیکن اللہ مدد ضرور کرتا ہے۔ اما عائشہ کے اوپر تہمت لگے، اللہ نے قرآن نازل کر کر ان کی برات کا اظہار کیا۔ پوری دنیا جانتی ہے حضرت ابراہیم کو انگاروں میں ڈالنے کے لیے 1 مہینے تک آگ جلائی گئی، لیکن ڈرے نہیں، پیچھے نہیں ہٹے، اپنے موقف کو سامنے رکھا، اپنے حق کو سامنے رکھا، اپنے عقیدے کو سامنے رکھا، اللہ کی ذات کو سامنے رکھا۔ منجیک سے اٹھا کر آگ میں ڈال دیے جاتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، اللہ اپنی صفت کا، اللہ اکبر اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے، جبرائیل امین کے ذریعے نہیں، کسی فرشتے کے ذریعے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ آگ سے کہتا ہے اللہ یا نار آگ I created you, I am a Lord of you، میں تمہارا خدا ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، ابراہیم کو نقصان مت پہنچانا۔ کیوں؟ یہ میرے خلیل ہیں، کیوں؟ یہ دین کی مدد کر رہے ہیں، میرے مشن کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں، میں نے ان کو نبی چن لیا۔ I have chosen the prophet, I have chosen the messenger of Islam, and he every time he used to convey the message of Islam among the people، لوگوں کے بیچ اسلام کے پیغام کو لے کر جاتے۔ ان کا ذرہ برا، ان کا بال میں بدن میں ذرہ برابر کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، اگر پہنچا دی تو تمہارا وجود ختم کر دوں گا۔ آگ، وہی آگ جن کے اندر جلانے کی طاقت ہے، لیکن جب اللہ کی طرف سے جب مدد ہوتی ہے تو اللہ آگ کو بھی گلزار بنا دیتا ہے، گلاب بنا دیتا، ٹھنڈا برف
جیسی تاثیر اس میں پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے قرآن میں صاف لفظوں میں کہا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گل گلزار بنا دیا، جبرائیل امین حضرت ابراہیم کو ذرہ برابر کوئی تکلیف نہیں دی گئی۔ ہم جانتے ہیں اس بات کو، آپ کو بھی جاننا پڑے گا۔ جب آپ حق پرست ہوں گے، جب آپ حق کا ساتھ دیں گے تو ٹرول کیے جائیں گے۔ ایک آدمی تو بولتا ہے کہ مولانا اوہو آپ کو مولانا یہ نہیں ملا تو آپ مخالفت میں اتر گئے۔ ہم نے کہا کہ میں مخالفت میں ان کی نہیں اترا ہوں، میں تو ان کی کمیونٹی کے ساتھ، ان کی جماعت کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، اور ہم نے کہا کہ ہم نے جو قربانی دی ہے شاید کوئی اور کسی اور نے دی ہو۔ ہم نے کہا کہ تم نہیں سمجھ سکتے بیٹے، ہم نے کہا کہ سمجھنے کی کوشش کرو، ہم تو اصل اس قوم کے مسئلے کا حل چاہتے ہیں۔ اتنی سارے جماعتیں تنظیمیں ہیں، اس کے باوجود بھی بھارت جیسے ملک میں ہماری یہ قوم کیوں نہیں آگے بڑھ رہی ہے؟ کون آخر اس کی مدد کرے؟ ان کے سمسیا کو کوئی حل کیوں نہیں کر رہا؟ ہم نے کہا یہ مقصد ہے ہمارا، پرچار پرسار کرنے سے زیادہ قوم کے مسئلے کا حل، ان کا نوارن نکلنا چاہیے۔ ہم نے کہا یہ مقصد ہے ہمارا۔ میرے بھائیوں، میرے مسلمانوں، میرے نوجوانوں، آدھی رات کو بیٹھ کر یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسائل کا حل کیسے ہو، سمسیا کا سمادھان کیسے ہو۔ کوئی نہیں آئے گا آپ کے مسئلے کا حل کرنے کے لیے، آپ کو ایبل بننا ہوگا، آپ کو کرنا ہوگا، آپ کو خود آگے بڑھنا ہوگا۔ کن کے اوپر اعتماد کرتے ہیں آپ؟ جزیرۃ العرب والوں سے، حجاز والوں سے نہیں، وہ اپنے کام میں لگے ہیں، وہ اپنے لیے محنت کر رہے، آپ کے لیے نہیں محنت کر رہے، آپ کو خود محنت کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو باطل سے ٹکرانا ہے تو آپ کو حق پرست بننا ہوگا، آپ کو حق پرست بننا ہوگا، اور حق پرست کا مطلب شریعت پرست بننا ہوگا۔ شریعت پرست کا مطلب دین کی مدد کرنی ہوگی۔ دین کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کا جو جو حکم ہے، آرڈر ہے، آپ کو فالو کرنا ہوگا، آپ کو ماننا ہوگا، آپ کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنی ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، آپ کو اپنے قدموں کو اللہ جمع آئے گا۔ جب آپ دین کی، شریعت کی محنت کے لیے نکلیں گے تو اللہ تبارک و تعالی وقتی طور پر آپ کے اوپر حالات ضرور آئیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی وہی ہے جو آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ پہلے کبھی کبھی آزماتا ہے جناب۔ اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے سے بڑے بڑے انبیاء کو امتحان میں ڈالا، ان کی آزمائش ہوئی۔ ہم اور آپ تو کوئی قربانی نہیں دے رہے، ہماری اور آپ کی تو کوئی آزمائش نہیں ہوئی، بلکہ آزمائش ہوئی انبیاء کرام کی۔ آرے سے چیر دیے جاتے تھے، کلہاڑے سے کاٹنے کی کوشش کی جاتی تھی، انگاروں پر ڈالے گئے، یہاں تک کہ تیل ابالا جاتا تھا اس میں ڈالنے کے لیے، چومیخا کر دیا گیا اللہ کی وحدانیت پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو باڈی لیس نہیں مانا۔ ہمارے ہندو بھائیوں، اتنا آسان نہیں ہے مسلمانوں کو اس عقیدے سے بھٹکانا۔ آپ پڑھیے اپنی کتابوں کو، ہم الحمدللہ وی آر آن the religion strictly، ہم یقین کے ساتھ، طاقت کے ساتھ اپنے عقیدے کے اوپر قابض ہیں، اپنے عقیدے کے اوپر ہم لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، اور مرتے دم تک انشاءاللہ ڈٹے ہوئے رہیں گے۔ آپ کو ڈٹنے کی اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ دھرم کا مطلب بتا کر لوگوں کو غلط طریقے سے اس کا میننگ بتلا کر لوگوں کے بیچ میں بھرم پھیلاتے، کیا کہتے؟ دھرمو رکشتی رکشتہ، اے لوگوں تم دھرم کی رکشا کرو، دھرم تمہاری رکشا کرے گا۔ اور کچھ لوگ یوں تک بول دیتے ہیں کہ دیکھو مولانا دھرم کچھ نہیں، ہم کہتے ہیں کہ دھرم سب کچھ ہے، اس لیے کہ شریرین شمم ناسم سرومنیدھی گچھتی، انسان کی باڈی، انسان کا آکار ختم ہو جائے گا، لیکن انسان جو عمل کر کے جائے گا اس دنیا سے، مرنے کے بعد اس کا وہی عمل سامنے آئے گا۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها،
پوری میموری لوڈ ہو گیا، اس میں سیف ہو گیا، ریکارڈ ہو گیا آپ کی زندگی کی پوری ہسٹری، پوری اتہاس۔ مرنے کے بعد کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے سامنے میں آپ کو بلائے گا، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، کل قیامت کے میدان میں اللہ اور وہ بندہ سامنے ہوگا ڈائریکٹ۔ بتاؤ لمن الملک اليوم، ایک ایک بندہ، ان اللہ سریع الحساب، بڑی تیزی کے ساتھ کہاں جاتا ہے کہ 2.5 گھنٹے کے اندر فرام دا بگننگ آف دا ورلڈ اینڈ ٹو دا اینڈ اینڈ ٹو دا ڈے آف ججمنٹ، شروع سے لے کر اخیر تک، یعنی انسان کی انسانیت کی پیدائش سے لے کے مرتے دم تک، قیامت قائم ہونے تک 2.5 گھنٹے کے اندر اس کا حساب و کتاب کر لیا جائے گا۔ کوئی ٹرانسلیٹر نہیں، ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی سامنے ہوگا۔ اس لیے ہندو بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آپ 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو چھوڑو، ایک ایشور کی بھکتی کرو اور ایک اللہ کی ذات پر آستھا رکھو۔ ہمارا اگر یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی چھو نہیں سکتا، کوئی پکڑ نہیں سکتا، تو ہم اللہ کے قرآن کے فرمان کے مطابق ہمارا یہ عقیدہ، لیس کمثلہ شیء، کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا، اللہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ I am not able to see the self of God, of Lord، اللہ کی ذات کو ہم نہیں دے سکتے۔ we can't imagine that، سوچ نہیں سکتے کہ کیا ہے آکار، کیا ہے سرو شکتی۔ اگر آپ کرتے ہیں ایسا عقیدہ آپ کا ہے تو آپ ان لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں جو اوتار ہیں۔ اوتار کس کو بولتے ہیں پتہ ہے؟ اوتار میں نبی میں فرق ہے، ہم نے شاید 2-2.5 سال پہلے ایکسپلین کیا تھا، میں یہاں پر بتا دے رہا ہوں۔ اوتار میں اور نبی میں، رسول میں فرق ہے۔ نبی اور رسول کون ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں میں سے برپا پیدا کرتے، انسانوں میں سے ہی کسی کو چنتے ہیں کہ بھئی یہ نبی ہیں، یا پیدائش کے بعد انسانوں میں سے، ہم اور آپ میں سے ہی۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کو قریش میں سے ہی چنا، ہاشمی خاندان سے چنا، نبی آخر الزماں آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، حضرت موسیٰ کو اس کی قوم سے چنا، حضرت عیسیٰ کو اس کی قوم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد کو، حضرت سلیمان کو چنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں میں سے چنتے ہیں، کسی کو رسول بناتے ہیں، کہ کوئی نبی رہتے ہیں، اللہ کے پیغام کو، اللہ کی شریعت کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے قرآن و شریعت کے مطابق۔ لیکن ہمارے ہندو بھائی جو ہے ان کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا ہے۔ اوتار مطلب اوترت ہونا، اترنا، اوتار سے اترنا ہے، اترنا ہندی ورڈ ہے، یہ اوترت سنسکرت سے نکلا ہے۔ It is divine and from the Sanskrit what اوترن، اوترت، اوتار، اوتیرن سے نکلا، اوتیرن اتر جانا۔ یعنی ہمارے ہندو بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے۔ گیتا کے اس منتر کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا جس میں کہا گیا کہ دھرم کی جب اچھائی کی جب ہانی ہوتی ہے، جب زنا کے بازار گرم ہو جاتے ہیں، سود زیادہ کھایا جاتا ہے، معصوم انسانوں کے اوپر ظلم زیادتی ہوتی ہے، مظلوم لوگ زیادہ پائے جاتے ہیں، ظالموں کا ظلم بڑھ جاتا ہے، جب تب وہ ہر علاقے کا اوتار الگ ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے بھارت میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ظالم ہیں۔ وہ کون سے ظالم ہیں؟ مثال کے طور پر اگر سیاست کے میدان میں کوئی کرپٹ نیتا ہے، کوئی کرپٹ نیتا کا مطلب ظلم بہت کرتا ہے، بچوں کی، بیٹیوں کی، سماج کی بیٹیوں کی ریپ کرتا ہے، اور کوئی بھی اگر منتری بنا بیٹھا ہے تو جتنے بھی ڈپارٹمنٹ اس کے پاس ہے تو وہ سب پیسہ کو کھا جاتا ہے، ہڑپ کر جاتا ہے، تو ظلم ہوا، جنتا کا پیسہ کھایا، بیٹیوں کی عزت لوٹی، اپنے پاور کا غلط استعمال کیا۔ تو اب اس نیتا کو، اس منتری جی کو سدھارنے کے لیے ہندو بھائیوں کا عقیدہ، اس منتری جی کو سدھارنے کے لیے، اس ایم ایل اے ایم پی صاحب کو سدھارنے کے لیے ایشور آئے گا، منتری بن کر ہی آئے گا، یعنی وہ نیتا بن کر آئے گا، وہ نیتا بن کر ہی آئے گا، ایک عام جنتا ناگرک بن کر نہیں آئے گا۔ اگر کوئی ڈاکو ہے، راکشس ہے، تو اس ڈاکو اور راکشس کو مارنے کے لیے ایشور ڈاکو اور راکشس بن کر ہی آئے گا۔ یہ کانسیپٹ ہے، اور وہ پیدا نہیں کرتا ہے بلکہ وہ
اپنے اندر کنورٹ کر کے، اپنے اندر چینجنگ کر کے، اینڈ کنورٹ ٹو ہیومن بینگس اینڈ کنورٹ ٹو مینکائنڈ آف دا ورلڈ، وہ دنیا کے انسانوں کی طرح بن کے اپنے آپ کو اپنی ذات میں تبدیل کر کے انسان بن کر آ جاتا، جہاں جو ضرورت پڑ جاتی وہاں ویسا بن کر کے آ جائے گا اور اس برائی کا ستیاناش کرے گا، اس برائی کو ختم کرے گا۔ یدا یدا ہی، جب جب دھرم سگلانے، دھرم کا ہانی ہوتا ہے، بھوتی بھارتا ابیدھانم دھرمس تداتمانم، تب تب دھرم کی رکشا کے لیے، دھرم کی حفاظت کے لیے، اس کو بچانے کے لیے وہ انسانی روپ دھارن کر کے اس پرتھوی پر آتا ہے، تب جا کر وہ دھرم کی رکشا کرتا ہے۔ یعنی دھرم مہان ہے۔ تو پوچھو نا ان لوگوں سے، یہ لوگ جو بولتے ہیں مسلمانوں سے سوال کرتے ہیں کہ اے مسلمان، پہلے تمہارا دھرم ہے کہ پہلے تمہارا ملک ہے؟ لوگوں کو الجھاتے ہیں۔ اگر آپ کہیں گے کہ میں پہلے مسلمان، تو پہلے اگر آپ نے بول دیا کہ میں مسلمان ہوں، میں دھارمک ہوں، تو آپ ٹیررسٹ ہیں، آپ داعش سے جڑے ہوئے ہیں، آپ القاعدہ کے آدمی ہیں، یہ فوراً آپ کے اوپر ایک دم آروپ لگ جائے گا۔ آپ نے پہلے دھارمک کیوں بولا اپنے آپ کو؟ حالانکہ کیا کہا گیا؟ دھرم کا کتنا بہتر سندر تاکید کی گئی ہے۔ دھارمک بولنے کو کیا کہا کہ بی ریلیجیس پرسن، دھارمک بنو۔ کون کہتا ہے؟ گیتا کہتا ہے، سنسکرت میں شلوک اور منتر موجود ہے، دھرمو رکشتی رکشتہ، دھرم کی رکشا کرو گے تو دھرم تمہارا رکشا کرے گا۔ یہ منتر ہے، شلوک ہے، یعنی دھارمک بننے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اب اگر مسلمان دھارمک بنتا ہے، پہلے نمبر پر اگر وہ بولتے کہ آئی ایم اے مسلم، تو آپ کہیں گے کہ یہ مولانا عبداللہ ٹیررسٹ ہے، اس کو دیش سے محبت نہیں۔ دیش سے محبت ہوتا تو اپنے آپ کو مسلم کے بجائے کیا کہتا؟ آئی ایم انڈین، میں پہلے انڈین۔ ہم سے کئی بار سوال ہوئے تھے، ہم نے یہ جواب ایسا دیا تھا گول مول، چونکہ جیسا سوال ویسا ہی جواب کبھی کبھی دینا پڑ جاتا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا آپ پہلے مسلمان کے پہلے انڈین۔ ہم نے کہا کہ ہم دونوں ہیں۔ اگر بولتے کہ پہلے انڈین تو بھی مسئلہ کھڑا ہوتا، اگر بولتے کہ پہلے مسلم تو اور بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا۔ ہم پر ایف آئی آر کر کے مولانا عبداللہ سالم دیش دروہی ہیں، ان کو اندر ڈال دیا جائے، یو اے پی اے لگا کر اندر چلے گئے، ساری طاقت ان کے پاس ہے۔ اب کیسے جواب دیں گے آپ سے اگر کوئی سوال کرے؟ یو آر اے مسلم فرسٹ، یو آر انڈین فرسٹ، ایٹ دیٹ ٹائم واٹ ول یو ڈو؟ واٹ ول یو گیو آنسر ہم؟ کیا جواب دیں گے آپ اس کو؟ آپ کو گول گول جواب دینا، ایسا جواب دینا ہوگا کہ ان کی جو نیت ہے پھنسانے کی، آپ کو ان کی اس نیت کو توڑنا پڑے گا۔ ہم نے کہا کہ in one time we are both، ہم مسلم بھی ہیں، انڈین بھی، دونوں پہلے نمبر پر ہیں، ہم پہلے نمبر پر۔ بولا اٹ از امپاسبل، ہاؤ از اٹ پاسبل، کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی ایک کے بعد تب نہ دوسرا آتا ہے، پہلے نمبر پر کچھ ہوگا تب دوسرے نمبر پر کچھ ہوگا تب تیسرے نمبر پر کچھ ہوگا۔ یہ بات سمجھنے کی، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کے ڈیوائڈ کرتے۔ ہم نے کہا کہ نہیں بھائی صاحب، ایسا ہے معاملہ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک وقت میں دو چیز استعمال ہو جاتی ہے، ایک وقت میں سیم ٹائم میں۔ بولا کیسے؟ ہم نے کہا کہ آپ کا ناک ہے نا، یہ ناک میں دو سوراخ ہیں، تو آپ دونوں سے سانس لیتے ہو نا ایک وقت میں۔ ایسا تو نہیں کہ اس کو سیمنٹ لگا کے بند کر لیتے ہو کہ نہیں ایک ہفتہ اس سے سانس لیں گے، اس کو پھر بند کر کے رکھیں گے، ایک ہفتے کے بعد پھر اس سوراخ کو کھولیں گے۔ ہم نے کہا کان ہیں آپ کے، آپ ایک کان کو تو روئی ٹھوس کر بند کر کے نہیں رکھتے ہیں کہ یہ اسٹاک میں رہے گا، اسٹپنی بن کر رہے گا، 15 دن میں 20 دن میں جب اس کے بعد اس کو بند کریں گے تب اس کو کھولیں گے۔ ہم نے کہا ایسا تو نہیں، ان ون ٹائم یو یوزڈ اینڈ بوتھ، دونوں کو یوز کر رہے ہیں نا۔ ہم نے کہا کہ وہ چھوڑیے، آپ دانت ہیں آپ کے پاس، 32 کے 32 دانت ہیں، کون سے جبڑے کو آپ کھانے میں، مٹن کھانے میں یوز کرتے؟ 2 آنکھ ہے، کون سا آپ پہلے یوز کرتے، دایاں کہ بایاں؟ بتائیے کون سا یوز کرتے آپ؟ بولا مولانا یہ تو نیچرلی ہے، یہ تو ان ون ٹائم دونوں استعمال ہوتا، قدرت کے طور پر نظام ہے اس کا ایسا بنایا ہوا ہے۔ ہم نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک ٹائم پہ 2 چیزیں استعمال ہو سکتی ہے، ایک ٹائم پہ فرسٹ میں
پہلے نمبر پر دو چیزیں استعمال ہو سکتی ہے نا. ہم نے کہا کہ جیسے دونوں ناک سے ہم سونگھ سکتے ہیں, دونوں کان سے ہم سن سکتے ہیں, اور دونوں آنکھ سے ہم ان ون ٹائم دیکھ سکتے ہیں, تو ایسے ہی ان ون ٹائم ایٹ اے ٹائم ہم مسلمان بھی ہیں اور ہم انڈین بھی ہیں, ہم بھارتی بھی ہیں. لو اب کیا کرو گے؟ اس آنکھ کو پھوڑو گے کس آنکھ کو پھوڑو گے؟ دونوں آنکھ میرے لیے برابر. ان کو تو جواب دینا پڑے گا نا. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم کو بھارت کے سنویدھان سے, قانون سے ہم کو محبت نہیں ہے, یہاں کی دھرتی سے ہم کو محبت نہیں, وہ ایک الگ مسئلہ. لیکن نہیں, یہ لوگ کرتے ہیں. ان لوگوں نے ڈیوائڈ کیا ہے, الگ الگ پارٹیشن کر دیا, اس کو الگ کر دو, اس کو الگ کر دو, اس کو الگ کر دو. وہی طوطے کی طرح رٹا کر بھیجا ان کو. ایک منتر نہیں پڑھا گیا تھا اس سے. ہمارے نوجوان ساتھی موجود ہیں, ایک لائن نہیں پڑھی گئی تھی اس سے. اگر وہی محنت وہ منتر پڑھنے پر کرتا تو اس کو پتا چل جاتا دھرمو رکشتی رکشتہ کا کیا مطلب ہے. اگر وہ محنت کرتا تو اس کو پتا چل جاتا یجم پرچچام ایوم ستدتو تو نووستی کورتم پرویم گتم کستد بھارتی کا کیا مطلب ہے. اگر وہ ریفرنس یاد کرنے کے بجائے نتس پرتماستی یس نام محدثہ کے اوپر محنت کرتا تو اس کو پتا چل جاتا کہ نتس پرتماستی کا کیا مطلب ہے. اگر اس کو طوطے کی طرح رٹنے میں ٹائم ضائع کرنے سے بہتر ہوتا کہ کسی گرو کے پاس بیٹھ کر وہ اپنے نسندروشی چشتی روپمسیا نچکشسا پسیتے کسچنینم اس کو منتر کو پڑھتے, سمجھنے کی کوشش کرتے تو ان کو سمجھ میں آ جاتی. نکاستے ودتے دیون پاشانین مرنمے بھاوہی دیوستسماد بھاوہی کارنم. اس کو رٹنے سے پہلے آپ ان لوگوں کو, ان منتروں کو پڑھتے تو ان کو پتا چل جاتا کہ بھئی ایشور آکار والے ہیں یا ایشور نکار والے ہیں, اللہ کو باڈی ہے یا اللہ باڈی لیس ہے, ان کو پتا چل جاتا. لیکن نہیں, میرے خیال سے مزدور ٹائپ کے بیچارے لگ رہے تھے, ان کو مہرا بنا کر آگے بھیج دیا کہ جاؤ مولانا عبداللہ صاحب کو الجھاؤ. مولانا عبداللہ کے اوپر اللہ کا فضل ہے, تم نہیں الجھا پاؤ گے. لاؤ کتنے منتر شلوک تمہارے پاس ہے, انشاءاللہ ایشور نے جو صحیح باتیں کہی ہے میں اس کا ٹرانسلیشن کروں گا, اس کا ویاکھیا کروں گا. رٹا ہوا کوئی لوگ چترویدی بولتے, میں تو کہتا ہوں کہ یہ تہمت ہے, مجھے چترویدی مت بولیے. میں اسٹوڈنٹ IAS آف اسکالر آف اسلام ہوں. گیتا پڑھتے ہیں, رگوید پڑھتے ہیں, یجروید پڑھتے ہیں, اور تالمود پڑھتے ہیں, اولڈ ٹیسٹامنٹ پڑھتے ہیں, تالمود پڑھتے ہیں, اور آواستھا پڑھتے ہیں, دساتیر پڑھتے ہیں. دنیا کی کسی بھی کتاب سے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ یہ طالب علم کھڑا ہوگا اور ان کے سارے غلط فہمیوں کا ازالہ کرے گا. ایک ایک طرف سے چن چن کر حوالے پیش کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جرأت دی ہے, طاقت دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے یہ احسان ہے ہم پر. آپ میں سے بھی بہت سے لوگ ہوں گے, لیکن ہم یہی کہیں گے کہ خواہ الجھانے کے بجائے جو ریئلٹی ہے, جو ٹروتھ ہے, اس کو سامنے رکھ کر کے بات کیا جائے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. یہ نہیں کہ یہ مسلمانوں کا قرآن ہے, یہ ہندو بھائیوں کا. بہت اچھی اچھی باتیں ہندو بھائیوں کے شاستروں کے اندر موجود ہے. ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے, ہمیں کیسے ماحول میں رہ کر کے پیار محبت کے ساتھ رہنا ہے, یہ ساری چیزیں ہمارے ہندو بھائیوں کے کتابوں میں موجود ہیں. جلات ہیں, مجرم ہیں وہ لوگ جو لوگ نہیں بتائے ابھی تک, چھپا کر کے رکھے, الگ الگ ڈیوائیڈ کر کے رکھے قوم کو, سماج کو. میرے بھائیوں, چونکہ وقت بھی بہت ہو چکا ہے, 1 بج چکا ہے اور آپ سب کے بھی 1 بج چکے ہیں چہرے پر. کل بہت لمبا سفر نکلنا ہے دور میں, اور آج 1 بج چکا ہے. 1 گھنٹے تقریباً ہم آپ کے سامنے بول چکے ہیں, اور اسی کے اوپر بات ہوئی. چونکہ میں سوچ رہا تھا کہ آج میں کس ٹاپک کے اوپر بات کروں, تو گاڑی پہ بیٹھا تو ہم کو یاد آیا کہ وہ بھائی صاحب کا جواب اور ان کا جو سوال تھا اس کو کلیئر ہونا چاہیے. وہ چیز ہم نے تقریباً سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے ویدات کی روشنی میں, کہ اوتار ہوتا ہے تب جا کر وہ ایشور انسان مجسم والا بن جاتا ہے, لیکن پھر ان کے پاس وہ طاقت نہیں ہوتی جو ایک ایشور کی ہوتی.
تو یہ چیزیں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں. اگر کوئی سمجھنے کی کوشش کرے گا تو سمجھ پائے گا، لیکن اگر ہر درم اور ضدی بن جائے گا تو پھر وہ کبھی بھی نہ تو ایشور کی طرف سے کرپا ہوتی، نہ تو اللہ کی طرف سے اس کے اوپر کوئی مہربانی ہوتی کہ یہ بندہ چلو سدھرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو تھوڑا راستہ بتاؤ. نہیں، جب آدمی کوشش کرتا ہے تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ راستے ہموار کرتے ہیں. تو بہرکیف اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت دے. رات بہت ہو چکی ہے، مجھے بھی ٹھنڈ لگ رہی ہے، بلکہ آپ لوگ آئندہ کے لیے ایک مشورہ میں دیتا ہوں ہر جگہ، یقیناً 12:30-1 بجے تک جلسہ کمپلیٹ کر لیا کیجیے. آپ لوگ جلسہ کامیاب ہوگا. صرف ہمارے یہ سیمانچل میں ہے ایسا ماحول، یا کچھ اور دوسری جگہوں پہ ہے لیکن کم جگہوں پہ ہے، ورنہ ہم اڑیسہ چلے جائیں، آپ مہاراشٹرا چلے جائیں، کرناٹکا چلے جائیں، آپ حیدرآباد آندھرا پردیش چلے جائیے، آپ اتر پردیش چلے جائیں، آپ دلی چلے جائیے، آپ ہر جگہ کے اوپر عموماً تقریباً یہی 12-12:30 بہت ہے تقریر کر لیتے ہیں، اور پوری تازہ دم کے ساتھ سنتے بھی ہیں کہ ہاں چلو ایک دم جم کر بیٹھیں گے. یہاں تو الحمدللہ آپ لوگوں کے یہاں پھر بھی 2-2:30 بجے، ہمارے علاقے میں چلے جائیے، اللہ بھلا کرے، پوری تیاری کے ساتھ آتے ہیں، پورے بستر لے کر آتے ہیں، نمبر لگا کر بیٹھ کر سنتے ہیں. 2-3 آدمیاں ہیں تو ایک آدمی سو جائیں گے اور 2 آدمی سنیں گے تقریر، اس کے بعد اس کو اٹھا دے گا، پھر وہ سوئے گا، پھر تیسرا آدمی سنے گا تقریر. ایسا ہوتا ہے. نہیں بھائی، یہ جلسے کا یہ نظام نہیں ہونا چاہیے، شرعی اعتبار سے یہ مناسب نہیں ہے. آپ 1 بجے تک 2 بجے تک زیادہ سے زیادہ 1-1.5 بجے تک کیجئے، اس کے بعد سوئیے. باڈی کی ضرورت ہے سونا، نیند کو دینا، اس کے بعد پھر اٹھ کر فجر کی نماز پڑھیے. جلسہ پوری رات نہیں کریں گے تو اللہ نہیں مارے گا، لیکن نماز نہیں پڑھیں گے تو مار کر لال کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. اس لیے نماز ضروری ہے. تو یہ کوشش کریں تو انشاءاللہ سدھار پیدا ہوگا. اللہ آپ کے اس جلسے کو بے انتہا قبول فرمائے، آپ کی محنت اور قد و کاوش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نجات کا ذریعہ بنائے. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ